الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، گناہ کرنے کے اخروی نقصانات بھی ہے، دنیاوی نقصانات بھی ہے۔ ہر گناہ کے اوپر دو طرح کے نقصان ہوتے ہیں، آخرت میں بھی سزا ملتی ہے اور دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو گناہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کا دل پریشان رہتا ہے، اس کو چین نہیں آتا، اس کو سکون نہیں رہتا، اس کے دل سے سکون کو نکال لیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ بے چینی کی حالت میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے پاس پیسے بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، جو چاہے کھا سکتا ہے، جو چاہے پی سکتا ہے، جہاں چاہے سو سکتا ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے اس کے دل سے چین کو، سکون کو نکال لیا جاتا ہے۔ یہ گناہ کے نقصان۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے عبادت کا توفیق اس سے چھن جاتی تھی۔ اگر بندہ بد نظری کا ارتکاب کرتا ہے تو تہجد کی توفیق نہیں ملتی، نماز جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں پڑھتا، یہ توفیق ان سے چھن جاتی تھی۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہتا، روزہ رکھنے کو دل نہیں چاہتا، دین کی بات سننے کو دل نہیں چاہتا، نیک مجلس میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا۔ گناہ کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، وہ دعا مانگتا ہے لیکن قبولیت نظر میں دکھائی نہیں دیتی کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا دعا قبول نہیں ہو رہی، اور یہاں تک کہ وہ یہ کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو میرا سنتا ہی نہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا سنتا ہی نہیں، دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن قبول کرنا اور نہ کرنا یہ اس کے اختیار ہے۔ دعا کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اس کے اختیار میں ہے۔ آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا جو بچہ فرما بردار ہوتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے، اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، ماں باپ کا ادب کرنے والا ہوتا ہے، عزت کا باعث بنتا ہے، وہ احترام کرتا ہے، تو اگر وہ اپنے والدین کو کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے، کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے، تو فرمائش کرنے سے پہلے ہی وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے۔ نافرمان اولاد ہے، والدین کا کہنا نہیں مانتا، والدین کی عزت نہیں کرتا۔ اگر وہ اولاد اپنے والدین سے کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے تو والدین سنتے ہیں لیکن سن کر انسنی کر دیتے ہیں۔ جو انسان گناہ کرتا ہے گناہ میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، اتنا لگ جاتا ہے، اس کے دل پر گناہ جم جاتا ہے تو اس کے دل سے گناہ کے جو برائی کا احساس ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کرتا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کرتا ہے یا کسی سے حسد بھی کر رہا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہو رہا کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، میں غلط کام کر رہا ہوں۔ اپنے زبان سے گالی سامنے والے کو کہہ دیتا ہے، برے الفاظ نکال دیتا ہے، اپنے زبان سے گالی کے الفاظ نکال دیتا ہے لیکن احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، میں برائی کا کام کر رہا ہوں۔ اس کے دل سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ کتنی بڑی ہے یہ سزا کہ شہنشاہ حقیقی کی نگاہوں سے بندہ گر جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے ہم ذلیل کرنے پر آتے ہیں اسے پھر عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی پکڑ بہت بڑی اور بہت بری ہوتی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور اچھائی کے کام کو اختیار کریں۔ آج ہی ہم توبہ کریں، استغفار کریں، یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم گناہوں سے بچیں گے، گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ اگر ہم سے
خدا نخواستہ گناہ ہو جائے، بد نظری ہو جائے، بد نگاہی ہو جائے، یا کچھ اور گناہ ہم سے سرزد ہو جائے، فوراً اس گناہ پر توبہ کرے، استغفار کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔